وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ہم لوگ مشق کر رہے تھے حروف کے ساتھ ان کے مخارج، کہاں کہاں سے کون کون سے مخارج ادا ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم نے اس سے پہلے درس میں پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا، الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کچھ جو ہے پریکٹس بھی کی تھی، کوشش بھی کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے بھی کوشش کی ہوں گی اس کے بعد۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر دانت کے نام لکھے گئے ہیں۔ ایک نمبر پر دیکھیے، ایک نمبر پہ جو ہے نا شیخ ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ جس چیز کا نام ہے وہ ہے ناجز۔ جی، ہمیں ایک نمبر سے نہیں پڑھنا ہے، نہ 16 نمبر سے پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے 8 نمبر 9 نمبر سے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں 8 نمبر سے، اس کے بعد شروع کریں گے 8 سے 9 پہ جائیں گے، اس کے بعد 7 اور 10 پہ جائیں گے، پھر 6 اور 11 پڑھیں گے، پھر 5 اور 12، پھر 4 اور 13، 3 اور 14 اور 2 اور 15 ایک ساتھ ہو جائیں گے تینوں، اور اس کے بعد اخیر میں 1 اور 16 کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے 8 نمبر کو دیکھیے۔ 8 نمبر پر جو آپ کو دانت نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے ثنایا علیہ۔ ثنایا کا مطلب ہوتا ہے دو، اور علیہ کے معنی اوپر والے۔ آپ سب دیکھیے اپنے 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 دانتوں کو، ہم سب کے ہمارے جو سب سے بڑے دانت ہے بیچوں بیچ کے اوپر کے جو بیچوں بیچ کے 2 بڑے دانت ہیں نا، 2 ہونے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ثنایا، اور اوپر والا ہونے کی وجہ سے اس کو علیہ کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ مانے اوپر کے 2 بڑے دانت، اوپر کے 2 بڑے دانت۔ یہ ہے 8 نمبر۔ ٹھیک اسی کے برابر نیچے ہوتے ہیں جن کو ثنایا کہتے ہیں 2 ہونے کی وجہ سے، اور سفلا کہا جاتا۔ سفلا مانے نیچے، تو جو بڑے دانت ہیں 2 اس کے جسٹ نیچے 2 ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس کے برابر ہوتے ہیں، وہ ثنایا سفلا کہلاتے ہیں۔ تو 8 نمبر پہ ثنایا علیہ ہے اور 9 نمبر پر ثنایا سفلا ہے۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا سے ہم نے پڑھا تھا کہ دانت سے، ہونٹوں سے اور اسی طریقے سے زبان سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ تو پہلے دانتوں کے نام کو جان لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں کہ یہ دانت جو ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور دانتوں کے نام یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دانت کے ناموں کے ساتھ حروف کی ادائیگی اور حروف کے مخرج کو یاد رکھا جا سکے۔ پھر سے میں بولوں، دانت کے جتنے نام ہیں، دانتوں کے تمام دانتوں کے ناموں کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ حروف کے تمام مخارج کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسانی اور بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر ہمارے پاس ثنایا علیہ کسی نے کہا، اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ثنایا علیہ دانتوں کا نام ہے، تو پھر ہم سنتے رہ جائیں گے سامنے والے کی بات، اور ہم جو ہے جاننے کے باوجود، پتہ رہنے کے باوجود، نالج اور جانکاری ہونے کے باوجود ہم اس علم سے یا اس چیز کو بتانے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے تجوید کی اصطلاح میں، تجوید جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اس میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ ہم لوگ دانتوں کے ناموں کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ثنایا علیہ اوپر کے دونوں دانتوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی کے نیچے دونوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ ثنایا کے معنی 2 اور علیہ کے معنی اوپر والے، سفلا کے معنی نیچے والے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے نمبر 7 اور 10 کو۔
7 नंबर और 10 नंबर पर जो दांतों के नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये 7 नंबर और 10 नंबर वाले दांत जो आपको दिख रहे हैं, इनको अरबी जुबान में रुबाई कहते हैं। रुबाई, रुबाई का मतलब होता है चार। रुबाई का मतलब क्या होता है? चार। ये कौन से दांत हैं जी? जो मैंने अभी आपको बताया कि सनाया, सनाया मतलब ऊपर के दो, और उलिया। अब मैं आपके सामने वीडियो से बताना चाहूंगा। देखिए, ये देखिए, आप मुझे देख रहे हैं? वीडियो ओपन है आप लोगों के सामने जी? जी शेख, वीडियो से। जी, ये देखिए, ये मेरे दोनों दांत हैं, आप सबके होंगे, सबके होते ही हैं। ये जो बड़े दांत है ना, ये एक और ये दो, ये दोनों दांतों को सनाया उलिया, ऊपर के दो बड़े दांतों को सनाया उलिया, ऐन से, ऐन लाम या अलिफ, उलिया, सनाया उलिया, इसको कहा जाता है। उसके नीचे ठीक जो दो हैं, ये से देखिए, ये और ये बड़े नहीं होते, मगर ये दोनों जो ऊपर के दो बड़े हैं ना, ठीक उसी के दोनों नीचे, उसको सनाया सुफला, सुफला माने नीचे, सुफला माने नीचे। तो ये दोनों दांत जो हैं, इनको सनाया सुफला कहा जाता है। ये दांतों के नाम हैं। नंबर 7 और 10 को देखिए, रुबाई। रुबाई माने होते हैं चार। रुबाई माने कितने होते भाई? चार। ये देखिए, ये जो आपने दो बड़े दांत देखे ना सनाया, उसके जस्ट बाजू में ये देखिए, ये नोकीले दांत है। ये एक, ये एक, कितने हुए? दो हुए। ये एक, ये और ये और ये, कुल मिलाकर कितने हुए? चार। तो रुबाई मतलब चार। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कुल मिलाकर चार दांत हैं। इनको इसलिए इनको रुबाई कहते हैं। जो चार नोकीले दांत ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं, उनको रुबाई कहते हैं। 7 नंबर और 10 नंबर रुबाई, याद रखिएगा। मैंने इसलिए कहा कि आपको हुरूफ के मखारिज याद करने के लिए दांतों के नाम याद रखना होगा, तब आप जो है उसके सही तरीके से अल्फाज की अदायगी और मखारिज को याद रख सकते हैं और बयान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, रुबाई के बाद 6 नंबर और 11 नंबर देखिए, 6 नंबर और 11 नंबर, उसमें लिखा हुआ नाब। नाब, ये देखिए, ये नोकीले दांत है ना, इसको हमने रुबाई पढ़ा, ये रुबाई है। इसके जस्ट बाजू में ये नोकीले के बाजू में ये नाभ है, और इधर भी ये नाभ है। ये क्या है? ये नाभ है। तो ये भी कितने होते हैं? चार होते हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये भी चार होते हैं। नाभ, ठीक है। इसकी जमा आती है अन्याब। नाभ की जमा अन्याब, ये सिंगल है। जब उसको हम जमा बनाएंगे तो उसकी अन्याब बोलते हैं। तो इन दांतों को अन्याब कहा जाता है। ये रुबाई है। रुबाई के बाजू, नोकीले के बाजू में जो चार हैं, इनको अन्याब कहा जाता है। चार अन्याब है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आप देखिए 5 नंबर पर और 12 नंबर पर, 5 नंबर और 12 नंबर को देखिए, क्या लिखा है? ज़ाहिक। क्या लिखा है? ज़ाहिक। क्या लिखा? वो हंसने वाले। ये देखिए, ये जो आपने अभी, ये नाभ है, ये नाभ के बाजू में ये इसको जो है ज़ाहिक कहते हैं। ये ज़ाहिक जो है, ये टोटल, ये भी चार है। दाएं बाएं ऊपर नीचे मिला करके ये भी चार होते हैं। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, इन सबको एक साथ देख लीजिए। एक साथ देख लीजिए। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर,
یہ جتنے ہیں ان دانتوں کو ایک ہے تو طاحن بولتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے طواحین، طاحن کی جمع طواحین۔ یہ ٹوٹل، یہ آپ دیکھیے جتنی داڑیں، داڑ جس کو ہم داڑ بولتے ہیں، دانت نہیں، یہاں سے داڑ کی شروعات ہوتی ہے، یہ لے کر کے یہاں سے یہ آخری جو داڑ ہے نا، آخری داڑ، اس کو چھوڑ کر کے یہاں کی جتنی بھی داڑیں ہیں، ادھر کی جتنی داڑیں ہیں، ادھر کی جتنی ہیں، ادھر کی جتنی، یہ ٹوٹل ملا کر کے دو دو، اوپر نیچے دائیں بائیں، چار 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 چار، کتنے ہوئے؟ یہ ٹوٹل 12 ہے۔ کتنے ہوئے بھائی؟ جی، یہ آپ کو یہ جو دال نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری طواحین کہلاتی، طواحین، طاحین کی جمع طواحین۔ اس کے بعد سب سے اخیر میں جو آخری داڑ ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ جو چاروں چار ہے، ادھر دو ادھر دو، ان کو ناجز بولتے ہیں، ناجز، ناجز کی جمع آتی ہے نواجز۔ تو یہ ٹوٹل ایک اور 16 کو دیکھ لیجیے، 1 نمبر اور 16 نمبر پہ کیا لکھا؟ ناجز۔ یہ سب سے اخیر میں جو داڑیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، ان کو ناجز بولتے ہیں، ان کی جمع آتی ہے نواجز، نواجز۔ یہ ٹوٹل ہم 32 دانتوں کی کہانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 32 دانت۔ یہ 32 جو ہیں، 16 آپ کو یہاں پر نظر آ رہا، لیکن اوپر نیچے ڈبل مانیں گے تو 16 دونی 32 ہوتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 32 جو دانت ہیں، ان 32 دانتوں سے ادا ہونے والے ان حروفوں کو، جن کو ہم 29 حروف کہتے ہیں، جن کے 17 مخارج ہیں، یہ کہاں کہاں سے، کون کون سے دانتوں اور داڑوں سے ادا ہوں گے؟ اب یہاں پر ہمیں ایک ایک کر کے سمجھنا ہے۔ اگر آپ دانتوں کے نام سمجھ گئے تو پھر ہم آگے بڑھیں۔ اوپر کے جتنے دانت ہیں، اوپر کے سارے دانتوں کی تفصیل آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم 8 نمبر سے شروع کریں گے، 8 نمبر 9 نمبر سے، ثنایا علیا، ثنایا سفلا، رباعی، اور ناب، یعنی ناب کی جمع انیاب، ضاحک کی جمع ضواحک، طاحن کی جمع طواحن، ناجز کی جمع نواجز۔ یہ ٹوٹل دانتوں اور داڑوں کے نام۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر ہم نے جوف کے اندر جو 3 حروف، جوف نہیں، حلق کے اندر 3 مخرج اور 6 حروف تھے، وہ ہم نے پڑھے تھے۔ ایسے ہی قوف اور کاف کو پڑھا تھا کہ قوف جو ہے زبان کی جڑ، اور اوپر کا تالو جب لگے گا قوف کے ساتھ تو قوف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ سے کچھ پہلے کا حصہ جب وہ اوپر کے تالو سے لگے گا تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف، 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 اور وہ ہے قوف، کاف اور قوف۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ اچھا، ایک اور چیز، آپ یہ جو میں نے یہ بھی بتایا تھا جیم شین یا کے بارے میں، کہ ایک مخرج ہے جیم شین یا میں، لیکن حروف 3 ہے۔ اس کے لیے میں نے بتایا تھا یہ زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تالو میں لگانا ہے، جیم شین یا، جیم شین یا میں اگر آپ زبان کے بیچ کے حصے کو اوپر کے تالو میں لگائیں گے تو جیم شین یا ادا ہوتا ہے۔ اس کو ادا کرنے کے وقت ہم یہ بولیں گے ایک مخرج 3 حروف، ایک مخرج 3 حروف، جیم شین یا، ایک مخرج 3 حروف۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ، اوپر کا تالو، زبان کا بیچ، اوپر کا تالو۔ بہت آسان الفاظ ہیں، بہت آسان الفاظ، یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں یاد بھی کر لینا ہے، سمجھ کر کے یاد کرتے ہیں۔ یہ اس لیے یاد کرنا ہے کیونکہ قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن کی تصحیح کرنا ضروری ہے، اور قرآن کی تصحیح بغیر تجوید کے، بغیر قواعد کے، بغیر حروف کی صحیح ادائیگی کے، بغیر مخارج کو جانے ہم نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، یا جن کی تجوید صحیح ہوتی ہے، تجوید کے ساتھ ان کے قواعد حروف کی ادائیگی، صحیح ادائیگی، اور اسی طریقے سے مخارج، تو یہ ایسے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں بڑی لذت آتی ہے۔ لذت، اس کے علاوہ ان کو معنی سمجھنے پر اور مزہ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے کھڑے ہوئے کبھی ان کو نماز پڑھانے کا موقع ملا تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، انہیں بھی
بڑی لذت آتی ہے اور انہیں سرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے کلام میں بڑی رقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسا نازل کیا ہے کہ جو پڑھنے والا پڑھے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے سامنے والا۔ تو یہ اثر کب ہوگا؟ جب ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے وہ نازل ہوا اللہ کے نبی پر، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور سینہ بسینہ ہم تک منتقل ہوا، اور آج ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ رہے گا، ایسے ہی پڑھایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ ہمیں حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے تجوید میں خاص طور پر ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ زبان جو گول آپ کو نظر آ رہی ہے 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک میں قوف اور کاف ہے، بیچ میں جیم شین یا ہے۔ جیم شین یا کا جو دائرہ بنا ہوا ہے اس دائرے کے دائیں اور بائیں یعنی جو دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف، یہ جو بیچ کا حصہ، یہ جو حصہ ہے، یہ کنارہ اور یہ کنارہ، یہ دونوں کنارے، اس پر ضاد لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ضاد۔ عربی زبان میں تجوید میں خاص کر کے سب سے مشکل لفظ اگر کوئی ہے تو وہ ضاد ہے، اور اکثر لوگ اس میں ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں، یا تو انہوں نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا سمجھا لکھا ہے، یا پھر انہوں نے غلط پڑھا ہے، یا پھر انہیں صحیح طریقہ معلوم نہیں ہو سکا۔ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقہ معلوم نہیں۔ لیکن آج میں خلاصہ کروں گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ بہت مشکل ہے، اور یہ تجوید کی کتابوں باقاعدہ لکھا، میں اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں کہ مشکل ورڈ ہے۔ عربی کے جتنی کتابیں عربی میں لکھی گئی تجوید کی، اس میں لکھا آپ کو ملے گا کہ سب سے مشکل لفظ ضاد ہے۔ ضاد کو ادا کرنے میں اکثر لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ضاد کے لیے دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا یہ کنارہ اور یہ کنارہ، لیکن کنارہ نہیں لگانا ہے آپ کو، کنارہ نہیں لگانا ہے۔ جب آپ ضاد کا مخرج پڑھیں گے تو ضاد کے مخرج میں ہم اہل تجوید سے سیکھتے ہیں کہ ضاد کا مخرج ہے زبان کی، یہ ہماری زبان ہے نا پوری، یہ پوری زبان ہے، اس کی کروٹ مطلب الٹی سائڈ کو کہاں لگانا ہے؟ یہ دیکھیے 4 3 2 13 14 15، ان سب کو کیا کہا گیا؟ طواحن کہا گیا، جس کو داڑ کہا گیا نا، داڑ جن کو، ہاں یہ داڑوں کے جڑوں میں لگانا ہے، زبان کی کروٹ کو داڑوں کی جڑوں میں، اس حصے کو یہاں لگانا ہے۔ اگر آپ ادھر لگانا آسان سمجھتے ہیں تو ادھر لگائیے، اگر ادھر نہیں ادھر لگائیے، اوپر کے حصے سے نکل کے ادا ہوتے ہیں، نیچے تو مشکل ہے، نیچے نہیں ہو سکتا۔ یہ والے حصے میں یا یہ والے حصے میں، یہ زبان کی کروٹ، یہ حصہ یہاں لگے گا، اور اس کو ادا کرنے میں تھوڑا کھینچاؤ ہوگا، لمبا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دیکھیے کیوں کہا گیا 2 3 4 اور 13 14 15، ان داڑوں کو دیکھیں، ہاں ان داڑوں کو دیکھیں، یعنی پیچھے سے میں آ رہا ہوں، پیچھے کی طرف سے 2 3 4 کی طرف جا رہا ہوں، میں 2 سے 3 3 سے 4 کی طرف جا رہا ہوں، ایسے پڑھ رہا ہوں، ایسے ہمیں یہ جو زبان کا یہ حصہ جو کروٹ ہے اس کو پیچھے سے لگاتے ہوئے آگے آنا ہے۔ جیسے اب میں غاد کا مخرج پڑھنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، یہ اس کا مخرج ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، یعنی جڑ میں لگانا ہے۔ یہ کنارہ کہلاتا ہے اور یہ جڑ کہلاتا ہے، یہ جڑ۔ اب اس کو کیسے لگائیں گے؟ دیکھیے ضاد 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 ضاد، یہ نہ دواد ہے نہ زواد ہے، اس میں بھی لوگوں نے مسلکی اختلاف بنا دیا۔ تجوید ہے، تجوید کو سیکھنا ہے ایسے جیسے ہم تک پہنچی ہے، یہ نہ دواد ہے نہ زواد ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ سب سے مشکل ورڈ ہے، اور سب سے مشکل ورڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے ادا کرنے میں مشکل، اور اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔
اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو اس کو ادا کرتے ہوئے کیا کریں گے جی، ضاد ضاد ضاد، یہ میں ادھر کا ادھر لگا رہا ہوں، رائٹ سائڈ لگا رہا ہوں۔ لیفٹ سائڈ ہمارے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی پریکٹس نہیں کی، لگا سکتے کر سکتے کوئی حرج نہیں، لیکن ہم لوگ اس طریقے سے ادھر سے ہی پڑھتے ہیں، عام طور پر ہماری عادت بن گئی ہے، اس لیے ہم رائٹ سائڈ پہ لگا رہے ہیں۔ زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ دیکھیے پھر میں بتا رہا ہوں نا، ایسے ایسے لائیے اس کو آگے، ضاد 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 ضاد، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس میں اکثر لوگ کیا کر جاتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں یا وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، یہ دونوں غلط، یہ دونوں غلط ہے، اس لیے کہ نہ یہ وَلَا الضَّالِّينَ ہے نہ وَلَا الضَّالِّينَ ہے، یہ ہے وَلَا الضَّالِّينَ۔ میں نے کیا کہا، اس کو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے اور پیچھے سے لگاتے ہوئے، ضواحک میں جتنے دانتوں کے نام یہاں لکھے ہوئے نا، ان تواہین کے اندر آپ کو جانا ہے، پورے تمام کے تمام داڑوں کی جڑوں میں لگنی ہے، ضالین ضالین ولا الضالین، اس میں مد لازم بھی ہے۔ تو بہرحال آپ وعد کی پریکٹس کیجئے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ دھیرے دھیرے ہیبٹ ہو جائے گی، آپ کے جو آپ کا پڑھنے کا انداز ہے وہ آپ اس کے اوپر انشاءاللہ بٹھا دیں گے، تو پھر آگے انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تھوڑے شروعات میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی تکلیف ہو، لیکن کوئی بھی کام کرنے میں تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے، بعد میں انشاءاللہ وہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے، اور صحیح طریقے سے پڑھنا قرآن کو، یہ سب کے اوپر ضروری ہے۔ جو بھی ہر مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تجوید کے ساتھ، اور قرآن میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہا کہ قرآن کو ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ، تمام حروف کی صحیح ادائیگی اور اس کے تمام مخارج کے ساتھ صحیح ادا کرنا، پڑھنا، یہی اصل تجوید کہلاتا ہے، اسی کا نام وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کے بندے جو قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے تجوید کے ساتھ پوری رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرام بررہ بزرگ فرشتوں کے صفوں میں کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن کی جو اللہ کے وہ بندے جو حافظ قرآن ہے اور بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا یہ نعمت تحفہ سمجھنا چاہیے، اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے بزرگ فرشتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو کھڑا کرے گا۔ جو لوگ حافظ قرآن اچھی قرأت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ عز و جل ان کے ساتھ، تو کیوں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اللہ کے کلام میں اتنی محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی جو لوگ نہیں پڑھ پاتے یا مشکل ہوتی ہیں، اٹک کر پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا کہ 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجر تو ان کے اٹک پر پڑھنے پر، یعنی کہ ان کو کوشش کرنے پر ایک ثواب، اور ایک ثواب ان کو پڑھنے پر دیا جاتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کے کلام پر کتنا ثواب ہے، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس سے دور ہے۔ ہم سب کو قرآن سے قریب ہونا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر گھر میں اس قرآن کے تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ برکت کا ذریعہ ہے، برکت کا خزینہ ہے، اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔